ناظرین السلام علیکم، میں ہوں نوید الہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکلوجر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 26 نومبر کو عمران خان نے راولپنڈی میں دھرنا اور جلسہ کرنے کا پلان دیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں پہ شدید خطرات ہیں، جس کا بڑا بربلا اظہار جو ہے انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ جو ہے رانا ثناء اللہ پہلے کر چکے ہیں کہ عمران خان کو فارن ایجنسی سے، ہوسٹائل ایجنسی سے اور باقی عناصر سے خطرہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطرہ جو ہے صرف ان کو نہیں ہے، وہ عوام بھی ہیں جو وہاں جمع ہوگی، ان کے لیے بھی جانوں کا خطرہ ہے۔ ہم صرف بات کرتے ہیں لیڈران کی اور عوام کی بات بھول جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت میں صرف سیکیورٹی اینگل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا تھوڑا سا ایک بریف انالیسس سیکیورٹی اینگل سے۔ سیاسی جو ہے وہ ان کے مفادات یا فائدے نقصان اس کو الگ رکھتے ہیں۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ خطرہ ہے، میں مثال دوں گا اب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی، کہ جب وہ 18 اکتوبر کو 2007 کو دبئی سے واپس آئیں اور کراچی میں شاہراہ فیصل پہ کارساز پہ ان کے کنٹینر پہ حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، جس میں 180 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور 500 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اتنا وہ شدید حملہ تھا، جس میں اگرچہ وہ چونکہ کنٹینر میں تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو، تو وہ بچ گئی، ان کی جان بچ گئی، اور اوپر بلٹ پروف نہیں تھا، اندر جو ان کا کیبن تھا وہ بلٹ پروف تھا۔ بہرحال اس میں بہت بڑی جانی نقصان ہوا۔ بے نظیر بھٹو کو پہلے یہ تھریٹ بتائی گئی تھی کہ آپ کو یہ تھریٹ ہے۔ فارن ایجنسیز نے بھی ان کو آگاہ کیا، جب وہ تشریف لا رہی تھی واپس، تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو تھریٹ ہے القاعدہ سے بھی اور ایکسٹرنل فورسز سے، یعنی بیرونی عناصر سے، جیسے ابھی بھی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، اور اس وقت جو گورنمنٹ تھی وہاں سے ان پہ بھی ان کو خدشات تھے۔ جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی اس وقت۔ بہرحال تو انہوں نے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گی اور مجھے اللہ بچائے گا اور مجھے عوام بچائیں گے، اور عوام نے واقعی بچایا۔ 50 لوگ تو وہ شہید ہوئے اس میں جو ان کے کنٹینر کے ارد گرد سیکیورٹی کا ہیومن چین بنائی ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہوا۔ اس کے 70 دن کے بعد دوسرا واقعہ ہو گیا جس میں ان کی شہادت ہو گئی، یعنی 70 دن کے بعد، اس کے بعد جب وہ پہلا ہوا کراچی میں، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کرنی شروع کر دیں، اور جلسے جلوس، اور پھر انہوں نے راولپنڈی میں لیاقت باغ میں ہی یہ جلسہ کیا، جہاں پہ ان پہ دوبارہ اس پہ حملہ ہوا، اور اس پہ خودکش حملہ بھی، اور فائر سے ان کو 3 فائر کیے گئے، جن میں سے ایک ان کو لگا جس سے ان کی شہادت ہوئی، اور خودکش حملہ بھی ہوا جس سے ارد گرد 28 کے قریب لوگ شہید ہوئے اور بہت زیادہ زخمی ہوئے۔ یعنی ایک تو یہ کہ ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ جو ہے اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ابھی عمران خان پہ 3 اکتوبر کو وزیر آباد کے کنٹینر پہ حملہ ہوا، جس میں ایک شخص جو ہے وہ وہیں پہ جاں بحق ہوا، اور عمران خان سمیت لوگ زخمی ہوئے۔ تو اب دوبارہ یہ کام کیا جا رہا ہے، جبکہ صورتحال وہی ہے اور نئی تھریٹس بھی ایمرج کر گئی ہیں، جس کا ذکر جو ہے انٹیریئر منسٹر نے کیا ہے۔ اور بے نظیر بھٹو نے اس پہ ڈاٹر آف دا ایسٹ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہوگا وہاں پہ جب جائیں گی۔ اور اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کارساز کے بعد 3 لوگوں پہ پرچہ کرانے کی کوشش کی گئی، جس میں پنجاب کے چیف منسٹر پرویز الہی، جو کہ اب بھی چیف منسٹر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو بریگیڈیئر اعجاز شاہ پہ، اور حمید گل جو تھے فارمر DGISI۔ بہرحال اس میں یہ ہوا کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی آصف علی زرداری سب کے پاس گئے اور ان سے کلیریفائی کیا کہ ہمارا کوئی اس میں لنک نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پہ وہ پرچہ ان پہ تو نہ ہوا۔ اب اس میں سب سے اہم بات جو دیکھنے کی ہے
کہ جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بتایا گیا تھا کہ ان کو خطرہ ہے ان کی جان کو، اور کئی عناصر جو ہیں ان کی جان کے در پہ ہیں، جن میں القاعدہ کا نام بھی لیا گیا، بعد میں پھر جو طالبان چیف ہیں بیت اللہ محسود کا بھی نام لیا گیا، وہ جو بعد میں ڈرون اٹیک میں مارا گیا، اور اسی طرح اب انٹیریئر منسٹر نے عمران خان کو بھی آگاہی دی ہے۔ جب بے نظیر بھٹو نے آنے سے پہلے وہ جو 3 نام جن پہ پرچہ کرانا چاہ رہے تھے اس کا اور جنرل مشرف پہ بھی خدشے کا اظہار کیا تھا کہ میری جان کے در پہ ہیں، لیکن انہوں نے اس پہ خط بھی لکھا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے 1-2 جرنلسٹ سے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ میں نے شاید ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ اس سے اب باقی عناصر فائدہ اٹھائیں گے، یعنی ایک کا نام آ گیا، دشمن اگر 10 دشمن ہیں، ایک کا نام پہ آپ نے لے دیا کہ اس سے مجھے خطرہ ہے، تو باقی جو ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس کا نام ان کا اس پہ نہیں آئے گا، اسی کا نام آئے گا جس کا نام دیا گیا ہے پہلے۔ تو اب بھی صورتحال یہی ہے کہ اب انہوں نے نام لے دیا کہ بیرونی ایجنسیز یا اس طرح کی فورسز ان پہ حملہ کر سکتی ہیں یا کرا سکتی ہیں، تو اب ان کو فائدہ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ خطرہ بہت بڑھ گیا ہے، لیول جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اور کئی اطراف سے یہ خطرات جو ہیں بڑھ گئے ہیں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کنفرمڈ انٹیلیجنس رپورٹس ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ جب بے نظیر بھٹو لیاقت باغ میں جلسہ کرنے والی تھیں تو رات 1:30 بجے جنرل ندیم تاج نے ان سے میٹنگ کی اور انہیں آگاہ کیا انٹیلیجنس رپورٹ سے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان پہ حملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ یہ جلسہ منسوخ کر دیں اور جلسے میں مت جائیں۔ لیکن بے نظیر بھٹو نے وہی بات کی کہ میں جاؤں گی، اور وہ گئیں بھی، اور یہ رپورٹ جو ہے وہ سچ ثابت بھی ہو گئی۔ اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں جن کا سیکیورٹی کا ایکسپیرینس نہیں ہے یا ان کی ایکسیس وہاں تک نہیں ہے کس طرح کی رپورٹس آ رہی ہوں، وہ اپنے کارروائی ڈالنے کے لیے، اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہتے ہیں نہیں بھی آپ چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس پہ کان دھرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اب بھی رپورٹس آ رہی ہیں جس کی کنفرمیشن انٹیریئر منسٹر نے کی ہے، اور یہ ذمہ داری حکومت پہ بھی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی رپورٹ ہے اور کنفرم رپورٹ ہے تو ان کو اس کے اوپر ایکشن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ صرف لیڈر کا نہیں ہے، جو عوام نیچے موجود ہوں گے ساتھ ان کی جانوں کا بھی ہے، ان کی قیمتی جانوں کا بھی ہے، لہٰذا گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ انشور کریں کہ یا تو یہ جلسہ نہ ہو، ورنہ یہ ایشورٹی ہو کہ یہاں پہ ایسا کام نہیں ہو سکتا، جو میرا خیال ہے کہ کسی کے 100% ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ جب بے نظیر بھٹو پہ پہلا اٹیک ہوا کارساز میں، کراچی میں، تو اس وقت بعد میں رحمان ملک مرحوم نے کہا کہ جی جیمر جو ہیں گورنمنٹ صحیح طرح پرووائڈ نہیں کیے، کام نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ اس طرح کے موقعوں پہ جیمرز وغیرہ کی یہ بات کی باتیں پھر رہ جاتی ہیں کہ جیمرز کام نہیں کر رہے تھے، تو ٹیکنیکلی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کام میں اور اس خطرات میں جانا ہی نہیں چاہیے جس میں نہ صرف لیڈر کو بلکہ سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن لیڈرز اور عوام اور جو عوام اور جو ان کے فالوورز ہیں ان کو گزند پہنچے۔ تیسری بات جس کا کوئی ویسے بھی کہتے ہیں جیسے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، راولپنڈی میں پہلے 2 پرائم منسٹر اس طرح شہید کیے جا چکے ہیں۔ 1951 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان اسی پارک میں شہید کیے گئے جس کو لیاقت باغ کہتے ہیں، اور ان کے نام پہ ہی، ان کی یاد میں ہی اس کا نام لیاقت باغ رکھا گیا۔ اور اس کے بعد اسی جگہ پہ سابقہ پرائم منسٹر محترم بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، اور راولپنڈی میں ہی جنرل مشرف پہ بھی جان پہ حملہ ہوا جس میں وہ بچ گئے۔ تو ایک تاریخ تو ہے
راولپنڈی کی. کیا وجہ ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ جلسے جلوس تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ کام ہو چکے ہیں اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو بھی اس کا ادراک ہے کہ یہاں پہ خطرہ بڑھ گیا ہے، تبھی انہوں نے گورنمنٹ سے، حکومت سے ہیلی کاپٹر میں وہاں پہ اترنے کی درخواست کی ہے، اجازت مانگی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اجازت دے دینی چاہیے، لیکن ان کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ تو ہو سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے اتر جائیں، سیفلی آئیں اور جائیں، لیکن وہاں لوگ بھی موجود ہیں، ان کی جانیں بھی اتنی ہی قیمتی ہیں جتنی کسی لیڈر کی، تو ان کا بھی خیال کرنا ہوگا. چوتھی بات جو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ کون لوگ حملہ کر سکتے ہیں اور ان کو کس طرح وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن میں یہاں پہ اس فورم پہ یہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو یوٹیوب چینل وغیرہ ان کی اپنی پالیسی ہے. میں نے پیچھے ایک تجزیہ کیا تھا جو وزیر آباد حملے پہ، اس پہ میں نے حملہ آور نوید کا بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ساتھ منسلک کی تھی، جس پہ انہوں نے اعتراض کیا. لیکن میرا خیال ہے یہ تمام باتیں انٹیلیجنس ایجنسیز کو معلوم ہیں، اور وہ امید ہے کہ آگے بھی آگاہی دیں گے. اور صرف یہیں تک نہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز گورنمنٹ کو کیٹیگوریکلی بتائیں کہ تھریٹ لیول یہ ہے، لہٰذا یہ کام مت کرنے دیں، ورنہ بہت زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کو بھی اس پہ کان دھرنا چاہیے. ذمہ داری دونوں کی ہوگی، عمران خان کی بھی ہوگی اور حکومت وقت کی بھی ہوگی، اگر وہ اس کو صحیح فیصلہ اس کے بارے میں نہیں کرتے. شکریہ.